شروع ہوگا۔ إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت طیبہ آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے جو سب سے بڑی فتح کہلائی ہے، فتح الاعظم اس کو کہا ہے، وہ فتح مکہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے اس کو شروع کیا گیا تھا، اس کی وجوہات بتلائی گئی کہ غزوہ مکہ کیوں پیش آیا، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ میں ایک صلح ہو گئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، نہ مکے والے مدینے والوں سے قتال کریں گے، نہ مدینے والے مکے والوں سے قتال کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ جو مکے کی طرف ہونا چاہے، کفار مکہ کی طرف، وہ قبیلہ ہو سکتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی طرف ہونا چاہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں 2 قبیلے آپس میں بڑا جھگڑتے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر قریش کی طرف ہو گیا اور بنو خزاعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ ابھی اس صلح کو صرف 2 سال گزرے ہیں کہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں پر سوتے ہوئے حملہ کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔
اب مسئلہ اور اصول یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوگا، اگر اس کے ساتھ قتال ہوگا تو جو اس کے ساتھ رہنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ بھی قتال کرے۔ قریش کے لوگوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ پر حملہ کروایا، اپنے ساتھی دیے، اپنے ہتھیار دیے، ان پر سوتے ہوئے حملہ ہوا۔ ان کے سردار عمرو بن سالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پر حملہ ہوا ہے، سوتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے اور ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ کی طرف ہم نے رہنا قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، کیا مکے کے لوگوں نے، بنو بکر کے لوگوں نے اور ان کے ساتھ کفار مکہ نے مل کر کیا بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے؟ صحابہ تحقیق کرنے کے لیے آئے اور کفار مکہ کے درمیان میں آ کر کے کہا کہ وہ لوگوں، تم نے غلط کیا ہے، صلح کو توڑا ہے، اب 3 باتوں میں سے ایک بات کو مان لو، یا تو جتنے آدمی تم نے بنی خزاعہ کے قتل کیے ہیں ان کا جزیہ دے دو، ان کا ٹیکس دے دو، ان کی طرف سے دیت دے دو، اور اگر دیت نہیں دے سکتے تو پھر یہ کہہ دو کہ بنو خزاعہ، بنو بکر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اگر اس بات پر بھی عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ کے نبی کا تم سے جنگ کا اعلان ہے، صلح ختم ہو گئی، صلح کا اعلان ختم کرنے کا کر دو کہ ہم صلح نہیں کرتے، ختم ہو گئی۔ جب تو جذبات میں آ گئے کفار مکہ اور کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دینا محمد عربی سے کہ ہم نے وہ صلح ختم کر دی ہے۔ چنانچہ اس بات کو لے کر صحابی اللہ کے نبی کی طرف کو چلے، ادھر کفار مکہ کو اپنے الفاظ پر پچھتانا ہوا کہ ہم نے یہ کیا لفظ کہہ دیا، جاؤ محمد عربی سے کہہ دو جا کر کہ ہم نے صلح کو توڑ دیا، بعد میں پچھتانا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، کبھی کبھی انسان جذبات میں آ کر یا غصے میں آ کر یا دل کے گھمنڈ میں آ کر کبھی کوئی جذبات میں فیصلہ لے لیتا ہے اور وہ ہمیشہ اسے نقصان دیتا ہے۔ بڑوں کا قول یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو اس وقت میں کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو، اور جب تمہیں کوئی غم پہنچے، جب تمہیں غصہ آئے تو کوئی فیصلہ نہ کرو، یہ دونوں چیزیں نقصان دیں گی۔ جو غصے کے وقت فیصلے کرتا ہے وہ بھی نقصان دیتا ہے، اور جو خوشی کے وقت وعدے کرتا ہے وہ بھی نقصان دیتا ہے۔ غصے کے وقت کا فیصلہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ غصے میں آ کر آدمی جذبات میں آ جاتا ہے اور ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جس سے اسے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح کوئی خوشی ملی، سامنے کوئی نظر آیا، اس سے وعدہ کر لیا، اب یہ خوشی کے وقت کا وعدہ بھی نقصان دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو غصے میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور خوشی میں اپنے وعدوں پر قابو رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، کفار مکہ نے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر کے کہہ دو ہم نے صلح کو توڑ دیا ہے، لیکن جیسے صحابی مکے سے نکل گئے اب ان کو اپنی بات پر پچھتانا ہو رہا ہے، ہم نے یہ کیا کہہ دیا، ہم پر تو کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ لیکن ادھر سے ابو سفیان پیچھے سے دوڑتا ہوا گیا ہے، ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، ہاں صحابی اس سے پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں اور جا کر کے کہہ چکے ہیں، یا نبی اللہ، جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بنو بکر اور کفار مکہ نے مل کر ہمارے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے، اور جب ہم نے ان سے جا کر کے کہا کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات مان لو تو انہوں نے تیسری اور آخری بات میں کہہ دیا کہ جاؤ ہم نے صلح کو توڑ دیا۔ ادھر اللہ کے نبی کو بھی غصہ آ گیا، اللہ کے نبی نے غصے میں ہو کر
صحابہ کرام سے اعلان کر دیا کہ جب تحقیق ہو گئی اور وہ مجرم ہیں تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بنو خزاعہ کی طرف سے ہم لوگ ان سے مقاتلہ کریں، ہم لوگ ان سے جا کر کے مقابلہ کریں اور ان لوگوں سے مقابلے میں بنو خزاعہ کا بدلہ لیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے صحابہ کو چپکے سے کہہ دیا، اے میرے صحابہ اب تم اندر خانے تیاری کرو، اپنے ہتھیار تیار کرو، اپنی سواریاں تیار کرو، اپنے کپڑے تیار کرو، لہٰذا ایک دن آئے گا کہ ہم مکے پر جا کر کے حملہ کریں گے، ہم وہاں کے کفار پر جا کر کے حملہ کریں گے۔ ادھر ابو سفیان آیا ہے، آ کر کے اس نے، یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا کہ اللہ کے نبی کے سامنے پہنچا، جا کر کے خوشامد کی، یا نبی اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا کہ آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ حضرت علی کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا، حضرت عثمان کے پاس پہنچا، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچا، لیکن سب نے یہی کہہ دیا جو نبی کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، لہٰذا ہم ان کے فیصلے میں حکم نہیں بن سکتے، مشیر نہیں بن سکتے۔ لہٰذا ابو سفیان خیریت اسی میں ہے کہ آپ واپس یہاں سے لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان یہ سمجھ کر کے کہ میں نے نبی تک بات پہنچا دی ہے، ابو سفیان گھر واپس ہو گیا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابو سفیان ادھر سے واپس چلا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے تیاری کے لیے کہہ دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا، اے میرے صحابہ اس تیاری کو ذرا پوشیدہ رکھنا، شور نہ مچانا، جذبات میں نہ آنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے زبان سے کبھی اس بات کا اقرار اور اظہار نہ کرنا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم مکے پر جا کر کے اب چڑھائی کر دیں گے، ہم مکے پر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کر دیا کہ جب وہ بالکل بے خبر ہوں گے ہم ان پر جا کر کے چڑھیں گے، ہم ان پر جا کر کے چلے جائیں گے، لیکن میری اس بات کی کسی کو بھی خبر نہ ہو جائے۔ ان میں ایک صحابی ہیں جس کا تذکرہ کچھ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آیا، حضرت حاتب ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے ایک عورت کو دے دیا۔ وہ عورت اس خط کو لے کر کے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ بات لیک ہونے والی تھی، اللہ کے نبی کی تیاری کفار مکہ کو معلوم ہونے والی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے نبی جی ایک عورت ہے جو تمہارے خط کو لے کر کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا اور کہا جاؤ جاؤ فلا پہاڑ میں تمہیں اونٹ پر عورت ایک سوار ملے گی، جا کر کے اس سے خط لے کر کے آؤ۔ یہ تینوں صحابی اس عورت کے پاس پہنچے، عورت نے منع کر دیا، کہا حضرت علی نے، اے اللہ کی بندی ہم نبی کی بات پر بالکل یقین کرتے ہیں اور ہمارا نبی کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر اس نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے تو ہے، لہٰذا ہم اس سے پہلے کہ تجھے برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں تو اس خط کو ہمیں واپس کر دے، ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین ہے۔ چنانچہ جب وہ ڈر گئی تو اپنے جوڑے سے اس خط کو نکالا اور حضرت علی کو دے دیا۔ یہ صحابی حضرت علی اور حضرت زبیر، حضرت مقداد، یہ تینوں اس خط کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے جو حضرت حاتب کی طرف سے وہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت حاتب کو بلایا، ما ھذا یا حاتب، یہ کیا ہے حاتب، یہ خط کیوں لکھا گیا، ہماری بات کو کیوں لیک کیا گیا؟ حضرت حاتب فرمانے لگے، یا نبی اللہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ اس گناہ کی سزا بڑی ہے، اس غلطی کی سزا بڑی ہے، مخبروں کی سزا بڑی ہے، جاسوسوں کی سزا بڑی ہے۔ اللہ کے نبی ذرا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، میری بات سن لینا۔ چنانچہ حضرت حاتب فرماتے، یا نبی اللہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آیا، میرے بچے مکہ المکرمہ کے اندر ہی رہ گئے، ان کا وہاں کوئی قرابت دار نہیں ہے، ان کا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو اور مہاجر ہیں ان کے وہاں رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ میرا کوئی وہاں رشتہ دار نہیں ہے اور میرے بیوی بچے وہاں موجود ہیں، تو مجھے ڈر یہ محسوس ہوا کہ کہیں کفار مکہ میری بچوں کو، میری بیوی کو نقصان نہ پہنچا دیں،
میں نے سمجھا کہ یہ خبر ان تک پہنچا کر کے میں ان پر احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں، ورنہ میرا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں، دین کو نقصان پہنچانے کا نہیں، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا نہیں، صرف یہی میرا دل کا ارادہ تھا کہ میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے اولاد کی طرف سے مجبور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، بھول کر بیٹھتا ہے۔ یا نبی اللہ، وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں نے سمجھا کہ میں کفار مکہ پر یہ احسان کر دوں، ان کو یہ خبر پہنچا دوں تو شاید میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کی طرف دیکھا، ادھر حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے ہیں اور غصے میں کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ابھی اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اے عمر حاتب اپنی بات میں سچا ہے، اے عمر تم نہیں جانتے کہ حاتب غزوہ بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اور جو صحابی بدر کے اندر پیش ہوئے تھے، بدر کے اندر گئے تھے، اللہ نے ان کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور حاتب بدر کے صحابہ میں سے ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ نے معاف کر دیا تو میں کون ہوں معاف نہ کرنے والا۔ کیونکہ حاتب اپنی بات میں سچے ہیں، انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اٹھایا، اپنے اہل و عیال کی وجہ سے اٹھایا، لہٰذا اے عمر تم جلدی نہ کرو۔ چنانچہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ خط کو کھول کر کے دیکھا گیا، اس خط میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، صرف یہ کہا اے کفار مکہ تیار ہو جاؤ، میرے آقا تم پر بڑا تیز لشکر لے کر کے آنے والے ہیں، صرف یہی اس پرچے کے اندر، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا، کوئی ایسا بھی معاملہ نہیں تھا، کوئی ایسا بھی خوف نہیں تھا، بلکہ بعض راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے قافلے کو تیار کر رہے ہیں، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ ان کا ارادہ کدھر کا ہے، مکے کی طرف کا ہے یا طائف کی طرف کا ہے، مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت حاتب کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائی، کبھی کبھی ہم میں سے بھی، ہمارے بھائیوں سے کبھی کبھی مجبوری میں کوئی غلطی اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں، پوری زندگی اپنے دل کے اندر لے کر کے نہ چلیں، ارے اس نے ہماری شکایت کی تھی، اس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، اس نے ہماری فلاں جگہ پر شکایت کی تھی۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، لہٰذا اگر کسی بھائی سے اس طرح کی غلطی ہو جائے اور وہ آ کر سے معافی مانگ لے، وہ آ کر کے شرمندہ ہو جائے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری اس کو معاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو کہہ دیا تیار ہو جائیں، لشکر کو لے کر کے چلیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحابہ تقریباً 10,000 کی جماعت ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑے۔ لمبا سفر ہو گیا، صحابی روزے سے ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ روزے کو افطار کر لیا جائے، کیونکہ سفر میں روزے کی معافی ہے، سفر میں روزے کو انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اگر مشقت کا سفر ہے، تکلیف کا سفر ہے، تو اس وقت میں کتنی تکلیف تھی، پیدل چل رہے ہیں، دھوپ کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، اور فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب مقام قدید میں پہنچے ہیں تو میرے آقا نے روزہ افطار کرنے کا اعلان کر دیا کہ تمام صحابہ روزہ افطار لیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ افطار لیا، کیونکہ جیسے صحابہ نے دیکھا کہ آقا خود روزہ افطار کر چکے ہیں تو صحابہ نے بھی ان کی اقتداء میں روزہ افطار کر لیا۔ لیکن جو صحابی مضبوط تھے، جن کے اندر سفر کرنے کی طاقت تھی، انہوں نے روزے کو افطار نہ کیا۔ میرے آقا نے دونوں کی تعریف کی، جنہوں نے روزہ رکھا ان کی بھی تعریف کی، اور جنہوں نے روزہ افطار کر لیا اللہ کے نبی نے ان کی بھی تعریف کی، اور تمام امت کو یہ سبق دے دیا، اگر سفر مشقت کا ہے، اگر سفر پریشانی کا ہے،
ہے، اگر سفر لمبا ہے اور پھر وہ شریعت کا سفر ہے اور وہ پھر دین کا سفر ہے، تو ایسے وقت میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ آپ مشقت کا سفر کر رہے ہیں، آپ پیدل سفر کر رہے ہیں، یا آپ ایسے وقت میں سفر کر رہے ہیں کہ آپ کو شدت کی پیاس ہے، آپ کو شدت کی بھوک ہے، تو ایسے سفر میں میرے اور آپ کے آقا اجازت دیتے ہیں کہ روزے کو افطار کر لیا جائے۔ شرعی سفر میں مسافر روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سفر مشقت کا نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کا دور ہے، گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں اور وہاں ہر جگہ ہر چیز کے انتظامات ہیں، ایسے وقت میں روزے کا رکھنا ہی افضل ہے۔ یہ بہانے جو میں اور آپ تلاش کرتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں لہٰذا روزہ رکھنا منع ہے، سفر کے اندر منع نہیں ہے، اس وقت میں منع کیا گیا تھا کہ جب سفر مشقت کے ہوتے تھے، سفر تکلیف کے ہوتے تھے، سفر جانوروں پر ہوتے تھے، سفر پیادہ ہوتے تھے اور دھوپ کی شدت ہوتی تھی، وہ مشقت کے سفر ہوتے تھے۔ آج کل سفروں میں اتنی مشقت نہیں ہے، بلکہ سفروں میں تو اور زیادہ سکون ہے، اپنے گھروں سے زیادہ کبھی کبھی سفر میں سکون ملتا ہے، گاڑیوں میں سکون ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، سفر کی وجہ سے روزے کو افطار یا توڑ دیتے یا رکھتے نہیں ہیں۔ اجازت ہے اگر کوئی سفر کر رہا ہے، لیکن اگر رکھ سکتا ہے اور طاقت ہے تو اس کے لیے رکھنا ہی افضل ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے روزہ افطار کر لیا، میرے آقا نے ان کی تعریف کی، اور کچھ صحابہ نے روزے کو توڑ دیا چونکہ میرے آقا خود افطار کر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس روزے کی قضا بعد میں ہوگی، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا، نہیں، اب اس روزے کی قضا بعد میں کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، اگر شرعی سفر ہے تو روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، لمبا سفر ہے 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، روزے میں اگر سفر کر رہے ہیں تو اسے توڑنے کی اجازت ہے۔ آگے چلیے، میرے اور آپ کے آقا یہاں سے آگے کی طرف بڑھے ہیں، مرز زہران کی طرف چلے ہیں، یہاں 10,000 کا لشکر میرے آقا نے ایک طرف کھڑا کر دیا اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں اپنے اپنے خیمے کے آگے آگ جلا لیں، چونکہ اندھیرا ہو رہا ہے، اپنے خیمے میں آگ جلا لیں۔ اب آگ جلانے کو کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت میں رات کے اندھیروں میں جاسوس اپنے گھروں سے نکلتے اور جاسوسی کر کے واپس چلے جاتے، اس لیے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلا لیجئے، ہاں آگ بھڑکا لیجئے، جتنی زیادہ آگ نظر آئے گی۔ اب ذرا دیکھیں، 10,000 کا لشکر ہے، اگر 1,000 جگہ آگ جل رہی ہوگی، 1,000 جگہ کتنا مجمع نظر آئے گا، کتنے انسان اندھیرے میں نظر آئیں گے۔ لہٰذا ادھر سے ابو سفیان یہاں نکل کر کے آئے اور ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ نکل کر کے آئے، ان کے ساتھ حکیم بن حزام، یہ تینوں کے تینوں کفار مکہ میں سے جاسوسی کے لیے نکل کر کے آئے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہمیں بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی، ہاں حالانکہ پہلے معلوم نہ تھا کفار مکہ کو کہ اللہ کے نبی اپنا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، خبر کو چھپایا گیا تھا، خبر کو دبایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی 10 12 یا 8 میل کے فاصلے پر رہ گئے تو بکری چرانے والوں نے دوڑ کر کے جا کر کے مکے میں خبر دی، او بے خبر لوگو، او بے وقوف لوگو، اللہ کے نبی اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سر پر آ گئے ہیں۔ ہاں جب ان چرواہوں نے خبر دی تو اب کفار مکہ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ کے نبی اب ہمارے سروں پر موجود ہیں۔ ابو سفیان، بدیل بن ورقہ، حکیم بن حزام رات کی اندھیری میں نکلے کہ جا کر کے دیکھے تو صحیح آخر کتنا بڑا قافلہ لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں جیسے ہی نکلے اور اللہ کے نبی کے لشکر کو دور سے دیکھا، ہر خیمے کے باہر آگ جلی ہوئی تھی۔ اب ذرا دیکھو 10,000 آدمی اپنے اپنے خیمے کے سامنے اگر آگ جلائیں تو اندھیرے میں کیسا نظر آئے گا۔ چنانچہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اتنا بڑا لشکر
اتنا ٹھاٹے ہوئے مارتا ہوا سمندر، آخر یہ کون ہیں؟ کہا کہ محمد عربی اور ان کے ساتھی ہیں۔ اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے، ابھی یہ گفتگو ہی کر رہے تھے کہ حضرت عباس کی ان پر نظر پڑ گئی اور ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا اندھیرے میں۔ ابو سفیان، اندھیرے میں لشکر کا معائنہ کرنے آئے ہو، میں نے تمہیں تمہاری آواز سے پہچان لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی صحابی قتل کر ڈالے، اس سے پہلے کہ جاسوسی کے جرم میں تمہیں قتل کر دیا جائے، ابو سفیان اپنی خیر مناؤ، واپس جا سکتے ہو اور جا کر کے اپنے اور اپنے لوگوں کی خیر مناؤ۔ اللہ کے نبی کا ارادہ صحیح نظر نہیں آتا، وہ اپنے راستے پر نکل چکے ہیں، لہٰذا ابو سفیان اگر خیر منانا چاہتے ہو تو واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا، اے عباس، اب میں کیا کروں؟ میرے لیے کیا ہیں؟ خلاصی کی کیا صورت ہے؟ بچنے کی کیا صورت ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایسا کرو تم میرے ساتھ ہو جاؤ اور میں تمہیں لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں چلتا ہوں، جو بھی فیصلہ ہو کر لینا۔ چنانچہ ابو سفیان اور یہ تینوں کے تینوں کفار مکہ اللہ کے نبی کی طرف چل دیے۔ حضرت عباس ان تینوں کو لے کر کے چل پڑے۔ چنانچہ راستے میں حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ کہا، ابو سفیان کہاں جا رہے ہو دبے پیروں سے؟ تلوار لے کر کے پیچھے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن حضرت عباس اور تیزی سے، کیونکہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں، خچر پر سوار ہیں، اور حضرت عمر پیدل ہیں، ابو سفیان کو تیزی سے لے کر کے اللہ کے نبی کے خیمے میں پہنچ گئے۔ ادھر حضرت عمر تیزی سے تلوار لے کر کے خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ یا نبی اللہ، آج بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے یہ ابو سفیان ہاتھ میں آ گیا ہے، اب اس کو قتل کیے بغیر میں نہ رہوں گا۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو سب سے پہلے حبشے میں گئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے نجاشی کو بھڑکایا تھا۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو بدر میں اپنے قافلے کو لے کر کے چلے تھے۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو خندق میں اپنے تمام کے تمام ساتھیوں کو لے کر اللہ کے نبی پر حملہ کیا تھا۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں کہ ہر جگہ تکلیف پہنچائی، ہر جگہ، اور یہ کہہ کر کے جاتے تھے محمد اگلے سال پھر حساب ہوگا، اگلے سال پھر تم سے مقابلہ ہوگا۔ ہاں، ہر جگہ، ہر جنگ میں سپہ سالاری کرنے والے یہی ابو سفیان تھے۔ چنانچہ میرے بھائی، جب اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عباس ان کو لے کر کے پہنچے، بدیل بن ورقہ کو لے کر کے پہنچے، حکیم بن حزام کو لے کر کے پہنچے، ان تینوں نے دیر نہ لگائی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر کے اعلان کر دیا، یا نبی اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں کے دونوں ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ ابو سفیان کی طرف کو نظر دوڑاتے ہیں، ابو سفیان کا ارادہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عثمان، جاؤ تم ان کو رات رات اپنے خیمے کے اندر رکھو، اپنے پاس لے جا کر کے ان کی مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر اپنے خیمے کی طرف چلے، لیکن حضرت عمر وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اے عباس کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ ذرا ہٹ جاؤ، اس کی گردن مجھے اڑانی ہے۔ حضرت عباس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، اے عمر، اگر یہ تمہارے خاندان کا ہوتا تو تم کیا پھر بھی قتل کرتے؟ یہ کہہ کر کے حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمانے لگے، اے عباس، مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے کی بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے تمہارے ایمان لانے کی خوشی ہوئی تھی۔ میں اللہ کے نبی کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتا ہوں۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے کہ اگر میرے خاندان کا ہوتا تو میں قتل نہ کرتا؟ حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہہ دیا کہ ابو سفیان کو ذرا ایسی جگہ پر کھڑا کرنا کہ میرا لشکر اس کے سامنے سے گزرے، میرے لشکر کی پریڈ اس کے سامنے ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کھڑے ہو گئے، حضرت عباس لے کر کے کھڑے ہو گئے، لشکر نکل کر کے آ رہے ہیں۔ پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید کا، دوسرا لشکر اور صحابہ کا،
تیسرا لشکر اور صحابہ کا ایسے لشکر جب نکل رہے تھے تو ابو سفیان کہہ رہے تھے عباس عباس تیرے بھتیجے کا ملک تو بڑا ہو گیا، تیرا بھتیجا تو بڑا بادشاہ ہو گیا، اس کا اقتدار تو بڑا ہو گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ابو سفیان اپنے دل کی اس گندگی کو نکال لو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو برابر سمجھتے ہیں، کبھی نیچے نہیں بٹھاتے، کبھی ان سے زیادہ کام نہیں لیتے، انہی کے بیچ میں بیٹھ کر کے کھاتے پیتے ہیں، انہی کے بیچ میں رہ کر کے سوتے ہیں، کوئی کام کرتے تو ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ ابو سفیان یہ دل میں سے نکال لیجئے کہ میرے آقا یہاں بادشاہت کر رہے ہیں یا ان کو اپنا غلام یا اپنا نوکر بنا رکھا ہے، نانا سب کو برابر عزت دی جاتی ہے، سب کی برابر قدر کی جاتی ہے، سب کا برابر مان سمان کیا جاتا ہے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ الفت رکھتے ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ ہر کسی صحابی کے دل میں اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے بات بٹھا دی ہے کہ آقا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں آقا اور غلامی نہیں، یہ سب کے سب میرے آقا کے صحابی ہیں، میرے آقا کے ساتھی ہیں، یہ تنخواہ پر نہیں ہے، یہ نوکری پر نہیں ہے، یہ غلامی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، اپنی مال اور جائیداد سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا ابو سفیان یہ بات جو تمہارے دماغ میں آئی کہ تمہارے بھتیجے کا ملک بڑا ہو گیا ہے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ چنانچہ جب لشکر آگے کی طرف بڑھا ہے، ابو سفیان سے حضرت عباس معلوم کرتے ہیں اے ابو سفیان اب تو کچھ سمجھنے والا ہو جا، اللہ نے تجھے عقل بھی دی ہے، اللہ نے تجھے سردار بھی بنایا ہے، اللہ نے تجھے طاقتور بھی بنایا ہے، اللہ کے نبی پر تو بار بار مقابلے کے لیے آیا ہے، بار بار تو نے نعوذ باللہ نبی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تو تنے تنہا نبی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، میرے آقا تجھے کچھ نہیں کہتے، کیا تجھے اب بھی عقل نہیں آتی، کیا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی؟ تو اکیلا کھڑا ہوا ہے، تو تنے تنہا کھڑا ہوا ہے اور نبی کے مجمع کے بیچ میں موجود ہے، لیکن میرے آقا پھر بھی تیری طرف غصے کی طرف سے نہیں دیکھتے۔ یہ لفظ جب ابو سفیان کے ذہن میں پڑے ہیں، حضرت ابو سفیان نے بھی اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو سفیان بھی آج ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عباس اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے، یا نبی اللہ، ابو سفیان بھی ایمان کے اندر آ گئے ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، آقا یہ مکے کا سردار ہے، آپ اس کے لیے کوئی عزت کی بات کہہ دیں، آپ اس کے لیے کوئی، تاکہ یہ فخر محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے میری عزت رکھی ہے، میری عزت کو بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں ہے، مجھے اپنا نوکر نہیں بلکہ مجھے بڑھا چڑھا کر کے رکھا ہے۔ میرے آقا نے کہا حضرت عباس اگر یہی بات ہے، اب ہم مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جاؤ مکے والوں سے کہہ دو کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے ہم اسے کچھ نہ کہیں گے، ہم اس پر حملہ نہ کریں گے۔ قوم کی بڑی فکر رہتی تھی۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے یا نبی اللہ، میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ میرے گھر میں چھپ کر کے آپ کے دشمن جان بچا لیں، اللہ کے نبی میرا گھر بڑا چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جاؤ کہہ دو جو حرم میں پہنچ جائے، حرم میں داخل ہو جائے، اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے گا، اس کو بھی امان ہے۔ اللہ کے نبی حرم کا صحن بھی چھوٹا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے اے ابو سفیان جب تم ایسی بات کرتے ہو کہہ دو مکے والوں سے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ یہ سب کس کی عزت میں؟ حضرت ابو سفیان کی عزت میں ہو رہا ہے۔ جب مکے کے اندر میرے آقا داخل ہو رہے ہیں، ایک طرف سے خالد بن ولید کی ذمہ داری لگائی، پہلے اگر تم پر کوئی ہاتھ اٹھائے
تو ہی ہاتھ اٹھانا خالد، ورنہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کمزور پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی غریب پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے یا عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ چنانچہ ابو سفیان کو پہلے ہی بھیج دیا گیا مکۃ المکرمہ کے اندر۔ حضرت ابو سفیان اب ایمان کے ساتھ داخل ہو رہے تھے اور جا کر کے کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے نبی سے امان لے کر کے آیا۔ اعلان کر رہے تھے صرف آقا آنے ہی والے ہیں، لہٰذا اگر جان بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اے ابو سفیان کیسے بچائیں؟ کہا کہ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، جان بچ جائے گی۔ ابو سفیان گھر چھوٹا ہے، حرم میں داخل ہو جاؤ، جان بچ جائے گی، حرم بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ کہا تو پھر اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کر لو، اللہ کے نبی تمہیں کچھ نہ کہیں گے، اللہ کے نبی تم پر حملہ نہ کریں گے۔ ادھر حضرت خالد کو، حضرت علی المرتضیٰ کو میرے آقا نے یہ کہہ دیا تھا چاروں طرف نظر رکھنا ہے، اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اگر تم پر کوئی حملہ نہ کرے تو تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں تمہارے سامنے وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے پتھر برسائے تھے، تمہارے سامنے وہ بھی آئیں گے جنہوں نے میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، تمہارے سامنے وہ عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے میرے اوپر کوڑا ڈالا تھا، تمہارے سامنے وہ بھی آئیں گے جو میری بے عزتی اور مجھے جادوگر اور مجھے کاہن کہا کرتے تھے، مجھے مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ لیکن میرے صحابہ اور بالخصوص خالد بن ولید اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ تم سے کہا جا رہا ہے کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کفار مکہ جان بچا رہے ہیں، گھروں کے دروازے بند کر لیے، آج کیا ہوگا؟ حرم میں گھس گئے، آج کیا ہوگا؟ ابو سفیان کے گھر چلے گئے، لیکن دل کے اندر ڈر یہ تھا کہ آج کیا ہوگا، کیونکہ تمام کے تمام مجرم تھے، تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو ایک دفعہ تو ایسے مل گئے تھے کہ آج اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ تمام کے تمام نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، تمام کے تمام نے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو لائے تھے، لیکن جیسے ہی میرے آقا مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، نیام کے اندر ہے، میرے آقا کی گردن اٹھی ہوئی نہیں بلکہ جھکی ہوئی ہے، اور داڑھی اونٹ کے کجاوے سے مل رہی تھی، دونوں ہاتھ نیچے کی طرف تھے اور داڑھی اور چہرہ مبارک بالکل نیچے کی طرف تھا۔ ایسے نہیں کہ جیسے کوئی فاتح مفتوح کی طرف آتا ہے، نہ، گردن جھکی ہوئی تھی اور ارشاد فرما رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ گردن جھکی ہوئی تھی، کفار مکہ ڈرے ہوئے تھے، دشمنان اسلام گھبرائے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میرے آقا مکۃ المکرمہ میں کعبے کے پاس پہنچے، سب سے پہلے جا کر کے اعلان کر دیا آج سب کو معاف کر دیا گیا، کوئی نہ گھبرائے، کوئی نہ ڈرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی اپنا بدلہ لے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی آج اسے اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے گی، نہیں، جاؤ آج سب کو معاف کر دیا گیا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا یہ اعلان سن کر اللہ کے نبی مکے کے اندر کعبے کے اندر داخل ہوئے، وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک پر چھڑی لگاتے، وہ چھڑی لگتے زمین پر گر جاتا۔ میرے آقا فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیت پڑھتے اور ایک بت کو چھڑی لگاتے، زمین پر گر جاتا، دوسرے کو لگاتے زمین پر گر جاتا، تیسرے کو لگاتے زمین پر گر جاتا، یعنی جتنے بھی بت رکھے ہوئے ہیں تمام کے تمام پر چھڑی لگ رہی ہیں اور وہ زمین پر گر رہا ہے، اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں بتا دیجئے جب حق آتا ہے تو باطل کو زمین میں گرنا پڑتا ہے، باطل کو زمین میں گرنا پڑتا ہے، چاہے باطل کتنی طاقت میں ہو، لیکن جب حق آئے گا تو باطل کو ذلیل ہونا پڑے گا، باطل کو زمین دوز ہونا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آج میں اور آپ حق پر مضبوط ہو جائیں،
باطل چاہے کتنی طاقت میں ہو ایک چھڑی سے انشاءاللہ زمین پر گر جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، تمام بتوں کو اسی طرح گرایا گیا اور اعلان کر دیا گیا آج حکومت صرف اللہ کی ہے، آج اللہ کی حکومت قائم ہے۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو بھی ان ساری سیرت کی کتابوں سے اور ان باتوں سے مجھے اور آپ کے اپنے ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنانا چاہیے، مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ راستے بند ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ سدھر جائیں تو میرا اللہ پھر دوبارہ میری اور آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ راستے بند ہیں، نہ میرے بھائی، میرے رب نے ہر وقت راستے کھول کر کے دکھائے ہیں، ہر وقت۔ لیکن صرف حق والوں کو مضبوط ہونا پڑے گا، حق کی بات میں مضبوط ہونا پڑے گا، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ باطل کتنی طاقت میں ہو اسے زمین دوز ہونا پڑے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔